حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے. لہذا میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے کہ آپ اگر پہلے اپنا حج اور عمرہ کر چکے ہوں تو آپ کے جو ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے اور ان کو پیسے نہیں تھے, ان کو مال نہیں تھے, تو آپ پر یہ اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف حج بھی کریں. لیکن یاد رکھیے کہ آپ 1000 مرتبہ حج کر لو گے, لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, آپ شرک و بدعت سے توبہ نہیں کرو گے, سنت کے مطابق آپ حج نہیں کرو گے, آپ کو یہ بھی نہ معلوم کہ مزدلفہ کہاں ہے, عرفات کہاں ہے, حدود حرم کہاں ہے, تو آپ 1000 مرتبہ بھی اگر مان لیا جائے, اگر اتنی عمر بھی ہو جائے, تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائیوں, یہ تو حج کی بات ہے, لیکن زندوں کا ہدیہ مردوں کے نام کیا ہے؟ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد رکھو, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ حدیث حسن ہے, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط. اللہ اکبر. تن ينتظر دعوة من اب او ام او اخ او قریب فاذا لحقته كان احبني من الدنيا وما فيها. مردہ جب مرنے کے بعد قبر میں کیسے ہوتا ہے؟ اللہ جس طرح ایک آدمی پانی میں ڈوبتا ہوتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی جس طرح آدمی ڈوبنے والا آدمی انتظار کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ کو نکالے, ویسے ہی مرنے کے بعد مردہ یہ تمہارے کھانے کا انتظار نہیں, تمہارے فاتحے کا انتظار نہیں, تمہارے نیاز کا انتظار نہیں, تمہارے قرآن خوانی کا انتظار نہیں. یہ قرآن خوانی کا رواج, یہ سنت کے خلاف حج کر سکتے ہیں, کیونکہ حج بدنی کے ساتھ مالی عبادت ہے. لیکن جب آپ کھانا کھاؤ گے تو میرا پیٹ بھرے گا, آپ پانی پیو گے تو میری پیاس بجھے گی, اور آپ کپڑا پہنو گے تو میرا جسم ڈھکے گا, نہیں نہ ڈھکے گا. تو عمل آپ کریں اور ثواب ہم کو ملے, قرآن خوانی آپ کریں اور ثواب ہم کو ملے. میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے کہنے کے لیے کہ فلاں مر گئی ہے, چلیے قرآن خوانی کر دیجیے. میں نے سوال کیا, مولانا کھانا آپ کھائیں گے تو میرا پیٹ بھرے گا, پانی آپ پیئیں گے تو پیاس بجھے گی. اللہ نے فوراً ذہن میں ڈالا اسی وقت, اللہ کی تعریف ہے. اور میں نے کہا کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن خوانی کیسے کر سکتے؟ تو بہرحال یہ قرآن خوانی یہ سب بدعت ہے, میت کی طرف سے قرآن خوانی نہیں ہو سکتی. حج کر سکتے ہیں, اس پر روزہ اگر فرض نہیں رکھ سکا, اور وہ حج وہ روزہ نفلی روزہ ہے, وہ نظر کا روزہ ہے, یہ رمضان کا روزہ ہے, ففی خلاف. بہرحال روزے کا ثبوت ہے. اور اسی طریقے سے اولاد ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے, ماں باپ کی طرف سے اولاد صدقہ کر سکتی ہے. بے تمام دلیلیں موجود ہیں. ایک صحابی آئے, کہا حضرت ابو ہریرہ کی مسلم کی, ان ابی مات وترک مالا کثیرا, میرا باپ مر گیا, بہت مال چھوڑ کے گیا ہے, کیا وہ ولم یوصی, اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے, کیا میں اپنے باپ کی طرف سے کچھ جو ہے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کرو, صدقہ کرو. سعد بن عبادہ نے پوچھا, یا نبی اللہ, میں اپنی ماں کی وفات کے وقت غائب تھا, میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کرو. کہا انی اشهدک ان حایتی المخراف صدقۃ, ان حایتی المخراف صدقۃ علیہا, میرا یہ پھلدار درخت ہے نا, یہ سب میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیو یہ چیز ہے, لیکن قرآن خوانی نہیں ہے. آپ صدقہ, آپ حج پر قیاس کر کے قرآن خوانی نہیں کر سکتے. آپ دعا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میت انتظار کرتا دعوت من اب, باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے, ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے, بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے, اولاد کی دعا کا انتظار کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے ختم کر رہے ہیں, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ زندوں کی دعاؤں کو مردوں کے اوپر پہاڑوں کی طرح پیش کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا, ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار, زندوں کا ہدیہ مردوں کے نام. زندوں کا ہدیہ, ہدیہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی, ایک ہدی ہوتا ہے قربانی کا جانور, وہ ہدی نہیں, ہدیہ گفٹ. زندوں کا ہدیہ, زندوں کا گفٹ مردوں کے نام کیا ہے؟ الاستغفار, دعا اور استغفار. تو مان لیا اگر حج بدل بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو ہر جگہ سے کر سکتے. تو بہرحال چونکہ میرا وقت تقریباً 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا تھا, اس کے مطابق میں نے 5 منٹ وقت زیادہ لیا ہے, جس کے لیے میں اب منتظمین کی طرف سے خود سے اور آپ تمام حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں. دراصل پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں, بلکہ یہ کہا جائے کہ مملکت العربیہ السعودیہ میں داخلے کے بعد یہ میرا جالیات کا پہلا پروگرام ہے جو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, شاید کہ آئندہ سال ملاقات نہ ہو. مجھے نہیں معلوم جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں کہ آئندہ سال یا آئندہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو, لہٰذا میں نے وقت زیادہ لیا. لیکن یہ درخواست کروں گا میرے بھائیو, اللہ سے ڈرتے رہو, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنہ, جب بھی برائی ہو جائے نیکی کرو. وخالق الناس بخلق حسن, اور آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو, اپنے کردار کو سنوارو, اخلاق کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کرو.
کرو گے، سمجھ گئے؟ تو اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زبانوں کو درست کرو، اور مسائل کے تعلق سے علماء کو اس کے لیے چھوڑ دو. آپ مفتی مت بنو، آپ قاضی مت بنو کہ ظہر میں قرآن حدیث پہ آ گئے اور عصر کے وقت مفتی ہو گئے، ظہر میں اہل حدیث ہو گئے اور عصر میں مفتی بن گئے، اور مغرب میں امیر بن گئے اور عشاء میں مکفر بن گئے. جو فتنہ ہے ہمارے خاص طور جنوب ہند کے اندر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ گزارا ہے جہاں بہت سا خیر بھی ہے لیکن یہ بدہضمی ہمارے درمیان ہے. ایسے بدہضمی کو دور کرنے کے لیے میں جماعت کے اپنے بھائیوں کو، اپنے علماء کو اور سمجھدار لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا کہ قرآن و حدیث کے جو دروس چل رہے ہیں اس کو حقیر مت سمجھو. اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی عزت ہے. آپ ان کے اندر مسائل قرآن حدیث کی اہمیتیں ان کے سامنے اجاگر کیجئے. اللہ کے اسماء الحسنی صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے زبانوں میں اخلاص، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اندر ہدایت کا نور عطا فرمائے. اور جو لوگ یہ جعلیات کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے قائم کیا اور جو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں اور جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ ملک جو تعاون کر رہا ہے، اے اللہ تو رحیم، تو کریم ہے، تو تمام کے چہروں کو دنیا اور آخرت میں روشن کر. تو اس ملک کی حفاظت کر، اس ملک کے قانون کی حفاظت کر، اس ملک کے حکمرانوں کو کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے اور لوگوں کو چلانے کی توفیق دے. اور جو اس ملک کو اور بلاد حرمین کی طرف بری نگاہ ڈالتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما. اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ تو قوت والا ہے. تیرے نبی کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھی یہی دعا کی تھی خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، اللہم انی ضعیف فقوینی. اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے قوت دے. اے اللہ وہ تو قوت والے تھے ہمارے مقابلے میں، اے اللہ انہوں نے دعا کی، اللہ ہم سب کمزور ہیں باطل کے مقابلے میں. اے اللہ تو ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں علم کی قوت دے، ہمیں ایمان کی قوت دے، ہمارے زبان میں قوت دے، ہمارے علم میں قوت دے. اللہم انی ذلیل فاعزنی. اے اللہ ہم ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما. اللہم انی فقیر فاغننی. اے اللہ ہم محتاج ہیں، غریب ہیں، تو ہمیں بے نیاز کر دے. اور میں اخیر میں اللہ کے شکریہ کے بعد منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے بھائی جنہوں نے اس کے لیے تگودو کیا، بار بار اتصال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا صلہ اور بدلہ دے. اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حقیر غریب کی آواز دل جمی کے ساتھ آپ سنتے رہے اور آپ میں سے کسی نے اٹھنے کی جو زحمت نہیں کی. اللہ زحمت کے مقابلے میں آپ پر رحمت کی بارش برسائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مسائل کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں علماء کے، فقہا کے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ مختلفی مسائل میں میں مفتی بن کر آپ کے سامنے سوالوں کا جواب دوں. البتہ اگر کچھ ایسے موضوع کے تعلق سے کچھ سوالات ہوں تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں. جو باتیں میں نے بتائی ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے اور یقیناً غلطی سے انسان پاک نہیں تو میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.